ویری وارم دس شو میں ہوں کامران شاہد۔ پاکستان میں بڑے بڑے سیریس ایشوز جاری ہیں اور یہ آج سے جاری نہیں ہے، 70 سال سے جاری ہے۔ کوئی گورنمنٹ ان کو ریزالو نہیں کر سکی۔ ہم نے تمام گورنمنٹس کو دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیا، پی ایم ایل این کو دیکھ لیا، ابھی عمران خان صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ فی الحال تو گیس کا ٹرمینل تک نہیں لگا سکے وہ، اور اس وقت پچھلے 3 ماہ سے 2.5 ماہ سے سب سے زیادہ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ نہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہے، نہ ریفارمز کے اوپر ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کسی بھی ایجوکیشنل یا سوشل ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کرنے پہ ہے، کچھ انیشیٹ کرنے پہ ہے، کوئی نیا پروجیکٹ لگانے پہ ہے۔ گورنمنٹ کا یہ پرائیورٹی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی پرائیورٹی جو ہے وہ ہے کہ پی ڈی ایم کو جو ہے کس طرح فارغ کیا جائے، اپوزیشن کو کس طرح جواب دیا جائے۔ اس کے لیے پرائم منسٹر روز جو ہے اپنے معاونین خصوصی کی انفارمیشن منسٹر کے ساتھ اور کچھ سلیکٹڈ وزراء کے ساتھ 90 منٹ کی ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں آپ نے کیا نیریٹو مریم نواز، بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف دینا ہے۔ کویشچن یہ ہے کہ اگر یہ اس سے کم ٹائم بھی، کوارٹر ٹائم جو ہے وہ ملکی مسائل پہ بھی دے دیں اور نظر آئے کہ وہ دے رہے ہیں، تو شاید یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ناکام ترین گورنمنٹ میں فی الحال شامل نہ کیا جائے یا کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا کہ یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں 2 سانے ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں اڑ گئی۔ بلوچستان کے اندر مچھ کے اندر جو سانیہ ہوا، 10 لوگوں کو جو ہے جس طرح شہید کیا گیا، اور پرائم منسٹر جو ہے پہلے تو شیخ رشید صاحب وہاں جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، اس کے بعد جب میڈیا کا پریشر بڑھا تو وہ گئے، لیکن وہاں پہ لوگوں نے ابھی بھی اتنی سردی کے اندر جو ہے بلوچستان کے اندر احتجاج کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جب تک وہاں نہیں آئیں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر نے آج بھی جتنی وزراء کو بریفنگ دی یا بات کی، اس میں کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آیا کہ کنسرن کے پرائم منسٹر شاید جائیں اور وہاں کے مسئلے حل کر دیں۔ ہمیں مریم نواز، بلاول بھٹو، پی ڈی ایم کے اوپر ضرور پرائم منسٹر کی گفتگو اور ان کی بریفنگز میں ان کی باتیں سنائی دیں، لیکن یہ نہیں سنائی دیا۔ اس میں ذمہ دار گورنمنٹ تو ہے ہی اپنی نیگلیجنس کی، لیکن پی ڈی ایم بھی ہے جو بیسکلی تو اپنی سیاسی موت مر چکا ہے، لیکن اس نے بلا وجہ گورنمنٹ کو اس طرح کے نان عوامی ویلفیئر ایشوز کے اندر انگیج کیا ہوا ہے۔ اپوزیشن نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ، اس پہ تو میں بھی آؤں گا، لیکن ہمارے رپورٹر موجود ہیں اس وقت بلوچستان سے، ان سے بات کر۔ جی السلام علیکم حفیظ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ عرفان سعید صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی سر۔ اچھا عرفان صاحب، یہ لوگوں کا جو مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر وہاں پر آئیں تو تب وہ دھرنا ختم کریں گے، یہ کیا مطالبہ ہے؟ تھوڑا سمجھائیں گے، ایسی کیا وجہ ہے، ایسا کیا ہے جو پرائم منسٹر وہاں جا کے کریں گے تو دھرنا ختم ہوگا؟ سر کمال صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اور پھر حکومتی شخصیات، پرائم منسٹر بھی آتے رہے، اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر باجوہ صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی تھی، اس وقت بھی ایک دھرنا بہت طویل چلا تھا۔ تو آج بھی ان کا یہی ڈیمانڈ ہے، وہ صرف ایک یقین دہانی شورٹی چاہتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو، سیکیورٹی سخت کی جائے۔ ہزارہ کمیونٹی جو کافی عرصے سے دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے ہیں، تو ان کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ آئیں اور ان کے جو لوائقین ہیں اور یہاں پہ جو دھرنا دیے ہوئے لوگ ہیں اس وقت موجود ہیں، تو ان کو ایک یقین دہانی کرا دیں کہ وزیر اعظم کے منہ سے وہ سننا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو۔ لیکن عرفان صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ ہر دفعہ یہ واقعات کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ یہ ایک سینسٹیو کمیونٹی ہے، کبھی بارڈر پہ ہو جاتا ہے، کبھی زیارتوں پہ جاتے ہوئے ہو جاتا ہے، کبھی بارڈر کراس کرتے ہوئے ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ فوکس گورنمنٹ کا کیوں نظر نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کمال صاحب دیکھیں، بلوچستان ایک وسیع صوبہ ہے، وسیع رقبے پر یہ صوبہ ہے۔ یہاں پر جو واقعات اب اس سال دیکھیں یہ پہلا واقعہ ہے، اور گزشتہ سال لا اینڈ آرڈر کی صورت قدرے بہتر رہی، لیکن اکا دکا واقعات دہشت گردی کے ہوتے رہے۔ لیکن یہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے یہ اب اس سال سے جو شروع ہوا ہے، یہ ایک بڑی خطرناک لہر آئی ہے، اور گزشتہ کچھ دنوں سے یہاں پہ جو ٹارگٹ کلنگ کے جو واقعات اور دہشت سیکورٹی فورسز پر بھی اٹیکس ہوتے رہے، تو سیکورٹی کے حد الوسع کوشش کرتی ہے گورنمنٹ۔ عرفان صاحب یہ بتائیں، یہ جو 10 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، یہ پتہ چل سکا یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی بینڈ آؤٹ فٹ ہے، کوئی انٹرنیشنل اس میں ہاتھ ہے، کوئی لوکل لوگ ہیں؟ وہ لوگ نشاندہی بھی پولیس نے ابھی تک کی ہے، یا وہ بھی ابھی تک جو ہے نہیں پتہ کون لوگ ہیں یہ جو مار کے چلے گئے اتنا بڑا واقعہ دن دہاڑے؟ ابھی جو ایریا جہاں پر یہ واقعہ رونما کوئٹہ سے تقریباً 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، مچھ کا علاقہ ہے، مائننگ ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہے، وہاں پر آپریشنز بھی کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں ہماری اطلاعات ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی مختلف ٹیمیں علاقے میں وہاں پہ سرچ آپریشن بھی کری، تاحال اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور ماضی میں بھی ان کا گلہ یہی ہے ہزارہ کمیونٹی کا کہ جو ماضی میں بھی واقعات ہوں ان کا بھی اب تک ان کو کوئی رزلٹ سامنے نظر نہیں آیا، نہ کوئی ان کے دہشت گرد پکڑے گئے۔ تو آج بھی ان کی ڈیمانڈ یہی کہ پچھلے جو ماضی رائٹ، بہت شکریہ عرفان سعید صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو مجرموں کی نشاندہی بھی نہیں ہوئی،
اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، رپورٹ کرتے رہتے ہیں. آبویسلی ہزارہ ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو، یہ سب پاکستانی ہیں، ان کو ہم کسی کمیونٹی کے نام پہ بھی آئسولیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ گورنمنٹ کی، مجھے یاد ہے 2011 یا 2013 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اگر میرے سامنے وہ ٹویٹ ہو، جس کے اندر انہوں نے جب ہزارہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے گورنمنٹ کو رسپانسبل قرار دیا تھا اور کہا تھا گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن آج پرائم منسٹر نظر نہیں آ رہے وہاں جاتے ہوئے، وہاں کے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے، ان کو دلاسا اور کانفیڈنس دیتے ہوئے، وہ نظر نہیں آ رہے. میرے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، نفیسہ شاہ صاحبہ اور طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، پرائم منسٹر وہاں نہیں جا پا رہے، پی ڈی ایم کے اوپر وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ان کا فوکس اپوزیشن پہ ضرور ہے. اپوزیشن کی تحریک تو ختم ہو چکی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. تو پرائم منسٹر کا فوکس کیوں نہیں آ رہا ان ریئل ایشوز کے اوپر؟ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، دن دہاڑے پولیس نے مار دیا ایک معصوم شہری کو، لیکن پرائم منسٹر جا نہیں رہے بلوچستان اور جائیں گے بھی نہیں. دیکھیں کامران، میرا خیال ہے کہ جتنے پرائم منسٹر اس بات سے وہ ڈسٹربڈ ہیں، اس سے شاید ہی کوئی ڈسٹرب ہو. کل کا جو واقعہ وہاں پہلے اسلام آباد میں جو ہوا تھا، اس میں انہوں نے اسلام آباد کے اندر انہوں نے اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ کہا کہ انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا، اور انہوں نے کہا کہ امیجیٹلی مجھے خود پرسنل رپورٹ دی، ہی ٹوک اے نوٹس اباؤٹ اٹ ہمسیلف. شیخ رشید صاحب کو انہوں نے بھیجا خود، اور انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ جائیے اور جا کے سچویشن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ ہی کے رپورٹر نے بتایا کہ پچھلے سال قدرے یہ اس طرح کے دہشت گردی کے انسیڈنسز تھے وہ کمپیریٹیولی کم تھے. تو پوری کوشش کی جاتی ہے. بلوچستان ہیز آلویز بین اے ویری ٹربلڈ ایریا. میں تو کیونکہ بلوچستان میں بہت پھری ہوئی ہوں، بہت وسیع علاقہ ہے، وہاں چھپ جانا، لوگوں کا غائب ہو جانا اس علاقے کے اندر بالکل مشکل نہیں ہے. پہاڑی علاقہ ہے. لیکن وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر سے مطالبہ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ کہ وہ آ کے کچھ یقین دہانی کریں، تو پرائم منسٹر وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن اس پہ ضرور لیں گے، اور جو انسٹنسز وہ کر رہے ہیں اس پہ وہ ضرور جائیں گے. اور مجھے خود بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی. وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ظلم اور ستم اور یہ ریلیجن کے نام پہ، سیکٹیرین پہ، اس پہ تو ہر بندے کو کنڈیم بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو پھر لوگ جو ہے، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب وزیر اعلیٰ تھے اسلم نصاری، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا اس طرح کے واقعات کے ریئیکشن میں. جی میں ایک منٹ آپ کو دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایکشن لیا. جی دیکھیں، جی میں ابھی آ رہا ہوں آپ کو. انٹیریئر منسٹر وہاں پہنچ گئے. جی ٹھیک ہے جی. انٹیریئر منسٹر بڑی مشکل سے پہنچے ہیں جب میڈیا نے ان کو جو ہے وہ اس وقت اپنا آپریشن کر رہی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کام نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے جی. نفیسہ صاحبہ، ایک آپ لوگوں کی پی ڈی ایم جس کا آبجیکٹو تھا جو ہے سسٹم سے باہر جا کے عمران خان صاحب کی اس کو الٹنا اقتدار کو، پچھلے 2.5 مہینے میں شروع ہوئی، وہ تو اب آبویسلی اس طرح نہیں ہے، وہ تو سیاسی طور پہ ختم ہو چکی ہے. تو اب آپ اس گورنمنٹ کو اور پاکستان کی خاطر تھوڑا کو بریدنگ سپیس لینے دیں. پرائم منسٹر ہر وقت آپ پہ فوکس کیے رکھتے ہیں، ملکی امور، اہم امور پہ ان کا فوکس نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے کبھی کہا جی ہم الیکشن کمیشن جا کے دھرنا دیں گے، کبھی کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر آ رہے ہیں. تو آپ تھوڑا اپنا پروٹیسٹ کو ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کم نہیں کر سکتے؟ کرونا بھی بہت وائڈ اسپریڈ پھیلا ہوا ہے، آبجیکٹو تو اب نہیں رہا آپ کا وہ والا. کامران شاہد صاحب، آپ اس وقت سائملٹینیسلی 2 کشتیوں پر سوار ہیں. ایک آپ اپنے انالیسس دی ہے، یا اپنے ججمنٹ دی ہے، یا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سیاسی اس کا جنازہ ہو گیا ہے. اگر پی ڈی ایم پر آپ کو بحث کرنی ہے تو پھر ہم ایکسکلوسیو پی ڈی ایم پر بات کرتے ہیں. آپ تجزیہ نگار بن کر پہلے پی ڈی ایم پہ بات کر لیں جی، پہلے پی ڈی ایم پہ آپ بات کر لیں. فیل فری جہاں تک بلوچستان کا ایشو ہے تو یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے. یہاں وزیر اعظم، یہ وہ وزیر اعظم ہے جو کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا کہ اگر ایک ساؤتھ کوریا میں ایک فیری جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے. تو اس حساب سے تو 200 لوگ شہید ہو گئے حادثوں میں، صرف ٹرین حادثوں میں. دہشت گردی کے واقعات آیا دن بڑھ رہے ہیں. تو اس حساب سے تو ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور اتنے انسینسٹیو ہیں، یہ اتنے بے حس ہیں کہ وہاں لوگ دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کا ٹائم لگے گا ایک وی آئی پی فلائٹ لے کر، چارٹر فلائٹ لے کر، وہاں آدھا گھنٹے کا سفر ہے، وہاں پہنچنا ہے ان کو، اور وہ پہنچ نہیں پا رہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ان کو پہنچنا چاہیے. شیخ رشید صاحب جو ہے آلویز رانگ پرسن
for the wrong job, بحیثیت ان کو تو آپ بنا دیں کوئی ترجمان یا ان کو کوئی حالات حاضرہ کا پروگرام ڈیلی ایک دے دیں پلیز, تو وہ حالات حاضرہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ورنہ اس قسم کے پورٹ فولیوز. اچھا اب نفیسہ صاحبہ آپ کا بھی, میں ایک منٹ میں پی ڈی ایم پہ آتا ہوں, آپ کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں, سن تو لیں میں نے کیوں کہا یہ, میں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. جی جی میں اتنا بڑا جو میں نے انالیسس کیا, آپ سنیں گی تو پھر آپ نفیسہ صاحبہ اب چیلنج کر لیا آپ نے, اب سن تو لیں ریزن سن لیں, پھر آپ کاؤنٹر اس کو کر دیجئے گا. ابھی تو آپ نے فتویٰ دیا شیخ رشید صاحب کے بارے میں, تو یہ فتوے نہیں ہوتے, یہ انالیسس ہوتا ہے اور آپ کی رائے ہوتی ہے. جیسے آپ نے شیخ رشید صاحب کے متعلق کی فتویٰ, ہم نے آپ کے فتوے سنے تھے, بلاول صاحب نے کہا پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے دسمبر میں گورنمنٹ جاری, وہ تھا فتویٰ. میں نے تو آپ صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ نے کہا جی 85 میں ہم نے غلطی کی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے, ہم سسٹم کے اندر رہ کے پیپلز پارٹی کو لڑنا چاہیے تھا اس وقت بھی اور اب بھی لڑے گی. تو سسٹم کے اندر اگر آپ نے رہ کے لڑنا ہے تو یہ آپ نے پی ڈی ایم کی تحریک کیوں چلائی, تو ساری سسٹم سے باہر ہے کہ آپ نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو اپنی جگہ پہ ہم باہر نکلیں گے, ہم دھرنے دیں گے, ہم استعفے دیں گے اور اس گورنمنٹ کو ہلائیں گے. کرونا کے دوران آپ نے لوگوں کو نکالا باہر, ان کی اپنی بھی جانیں ڈالی خطرے میں اور ان کی بھی جانیں ڈالی خطرے میں. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اگر سسٹم کے اندر رہ کے لڑنا تھا تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی جو آپ نے تحریک بنائی ہوئی تھی. جی پلیز رسپونڈ. اگر آپ نے نہیں کامران, آپ نے ہمارا اعلامیہ اگر پڑھا ہوا تھا تو اس میں کئی نقطے تھے. مجھ سے بات کر رہے ہیں یا آپ نے؟ جی آپ سے آپ, جی میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے اعلامیہ بتائیے. ہاں نہیں, بہت اچھی آپ نے آرگیومنٹ دی ہے, لیکن آخری نقطہ جو تھا وہ ریزگنیشنز تھا. ریزگنیشن ہمارا آخری آپشن تھا. ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, ہمیں احتجاجی موڈ میں ہم نے ابھی فقط 4 یا 5 جو ہے وہ ہم نے جلسے کیے ہیں. ابھی ہمیں ریلیوں کا پورا کے پورا شیڈیول نکلا ہوا ہے, 3 4 ریلیاں ایک صوبے میں ہیں, لانگ مارچ کا شیڈیول آنے والا ہے. لیکن پلیز ریممبر سینٹ جو ہے, سینٹ کا جو باقی سیاسی نظام ہے, جو الیکٹورل سسٹم ہے, سینٹ اس سے ہٹ کر ہے. سینٹ ایک پرماننٹ ادارہ ہے, سینٹ ختم نہیں ہوتا. آج خان صاحب اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دینا ہے اور اسمبلیاں ڈیزالو ہونی ہے تو سینٹ ڈیزالو نہیں ہوگا, تو ہم سینٹ میں کیسے نہیں شرکت کریں گے؟ آج ایک سینیٹر الیکٹ ہوگا تو 6 سال بعد جب ان کا نام و نشان نہیں ہوگا سلیکٹڈ کا. نفیسہ صاحبہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سینٹ ڈیزالو نہیں ہوگا. میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پی ڈی ایم کی تحریک جو تھی وہ آؤٹ آف سسٹم ہی عمران خان کو آپ گرانا چاہ رہے تھے نا, ادروائز تو اگر آپ نے ان ہاؤس چینج لے کے آنی تھی تو آپ کوئی دھرنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس میں نو کانفیڈنس موشن کا بھی ذکر ہے, کیا وہ جمہوری نہیں ہے؟ تو نہیں بالکل ہے, میری بات سن لیجئے, بالکل ہے, لیکن آپ ایک بات بتا دیجئے مجھے. چلے میں آپ نے تو مجھے چیلنج کیا, میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, میری بات سن لیجئے. میں آپ کو صرف یہ نفیسہ صاحبہ ڈائلاگ کر رہے نا میرے ساتھ, آپ اور میں باری باری بولے نا, میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, آپ نے چیلنج کیا, لیکن میں آپ سے صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آپشن تھی اور ہم سسٹم, آپ 2.5 مہینے میں مجھے اپنی مین لیڈرشپ یا سیکنڈری لیڈرشپ کا کوئی ایک بیان دکھا دیں جس میں آپ نے استعفوں, سینٹ کی الیکشن کو سسپینڈ کرنا اور دھرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن اناؤنس کیا ہو. مجھے آپ وہ ڈیٹ بتا دیں, میں مان لوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی کہیں نہ کہیں تھا, آپ کے ذہن میں یہ کہیں نہ کہیں بھی نہیں تھا. آپ مجھے دکھا دیں کس ڈیٹ کو آپ کی لیڈرشپ نے کہا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ایک آپشن ہے. تو آپشن ہے, ہمارے اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے جس پہ صحیح ہے. فارمل سٹیٹمنٹ میں آخری نقطہ آپ پھر سے پڑھیں, آپ پلیز گوگل کر کے دیکھ لیں, وہاں ہمارا نہیں میں اعلامیہ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ لوگوں کے بیانات کی بات کر رہا ہوں جس نے پورا ماحول کریٹ کر دیا, پورا میڈیا کو انگیج کر دیا, لوگ جانوں پہ کھیل کے اپنی آئے. آپ سے ہم سوال پوچھتے تھے, آپ نے کہا جی اس لیے یہ عمران خان کی گورنمنٹ کے انڈر مرنے سے بہتر ہے چاہے کووڈ سے ہم سب مر جائیں. تو یہ جو آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا, یہ سارا سسٹم سے باہر تھا اور آپ کا فلسفہ ایک سسٹم سے باہر آپ نے نہیں جانا 85 سے آج تک, وہ آپ نے غلطی کی تھی. تو پھر یہ پی ڈی ایم میں آپ کو شامل ہوئے, یہ میرا سوال ہے. میں ایک بریک کے بعد میں چاہ رہا ہوں طلال صاحب بھی آ جائیں, آپ ضرور اس کو میرے ساتھ آپ اس پہ ڈسکشن کرتے رہے, کیونکہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے سسٹم کے اندر رہنا تھا لیکن سسٹم کے باہر ایک تحریک میں آپ آئے. نون لیگ نے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی آپ کو سپورٹ کیا, آپ لوگوں کو سپورٹ کیا. اینڈ میں ہوا کیا, کووڈ میں لوگ آئے, مرے یا نہیں مرے, لیکن آپ لوگوں نے جو ہے وہ بھی عزائم پورے نہیں کیے اپنی تحریک کے, اور آپ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ آپ کی تحریک اب سیاسی طور پر ڈیڈ ہو چکی ہے, اور اس حکومت کو بریدنگ سپیس دینے کو بھی آپ تیار نہیں کہ یہ عوام کے لیے کوئی کام کر سکے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کرا. طلال بھائی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں ملک میں, انرجی کا کرائسس ہے, نئے سال پہ بحران شروع ہو گیا ہے, LNG گورنمنٹ نے صحیح ٹائم میں خریدی, وہ مچ میں جو ہے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کے اوپر پرائم منسٹر جا نہیں پا رہے,
پی ڈی ایم نے ایسا گھیرا ہوا ہے پرائم منسٹر کو کہ ان کا فوکس نہیں ہو پا رہا. تو میرے بھائی اگر آپ سردی اور کرونا کی وجہ سے تھوڑا آپ نے ڈیلے کر دیا ہے احتجاج کو, تو ان کو ذرا سانس لینے دیں تاکہ پرائم منسٹر فوکس کر پائیں ریئل ایشوز کے اوپر. طلال صاحب. سب سے پہلے تو کامران شاہد صاحب, مجھے آپ کی اور آپ کی نوکری کی فکر ہے. آپ نے چند دن پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا اور جیسے آپ نے دبنگ قسم کے وہ سوالات کیے, ان کو تو انٹرویو دینے کی عادت ان لوگوں کو ہے جو کہ ان کے گھر کے کوئی لوگ ہوتے ہیں یا وہ ہوم امپائرز کے ساتھ, یعنی کہ پہلے سے سوالات طے ہوتے ہیں, پہلے سے جوابات. لیکن آپ نے جس طرح کے سوال کیے اور جیسے میں نے ان کے چہرے پہ پریشانی اور پسینہ دیکھا اس سردی میں, مجھے نہیں لگتا آپ زیادہ دیر نوکری کریں. تو چلو جی اللہ خیر کرے یار, شب شب بولے طلال بھائی, آپ دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ آپ کو کوئی اور کام تلاش کرنا چاہیے کیونکہ آپ چلیں بس ٹھیک ہے. اچھا جی اب آگے بات, اب میرا سوال کامران شاہد صاحب, میں آج سوچ رہا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو کیا اس کے لیے بنا تھا دشمن کے بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے اور اپنے بچوں کو پھڑکانا ہے. وہ بیچارہ نوکری کرنے گھر سے نکلا تھا اور اس کو اسامہ کو کس طرح اسلام آباد گولیاں ماری گئی ہیں. وہ ہزارہ والوں کے لاشیں جو ہیں شہداء کے وہ سڑک پر پڑے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر احتساب کا بول بالا ہے اور خسرو بختیار اور ان کے بھائی جن کے پاس 2000 میں 86 ٹوٹی ہوئی کرولا ہوتی تھی, جن کے ایسڈ 5000% بڑے ہیں, ان کو آج انہیں کہا کہ ان کے تو ایسڈ بیونڈ نیڈ کا کیس ہی نہیں ہے. یہاں پر وہ صادق اور امین حکومت میں ہے, وہ مومن حکومت میں ہے کہ وہ چینی جو غریب کی پہنچ کے قریب آ رہی تھی 100 سے نیچے, اب پھر وہ سینچری کراس کر گئی ہے. جب سے جہانگیر ترین صاحب کو انہوں نے بلایا ہے اس کے بعد سے ایک دن بھی چینی ماشاءاللہ سنا ہے 150 تک جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے, اور میں ابھی آپ کے یہ ٹکرز ابھی بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے نیچے چل رہے ہیں, وہ لاشیں پڑے ہیں وہ ہزارہ والوں کے, اور خان صاحب نے میٹنگ کی ہے گورنرز کے ساتھ اور انہیں سینٹ کا ٹاسک دے دیا ہے. ٹاسک کیا ہے جی؟ سینٹ ہم نے جیتنا ہے. ٹاسک کیا ہے؟ پی ڈی ایم کو ہم نے گرانا ہے. ٹاسک کیا ہے؟ اپنے اپوننٹس کو ہم نے پکڑنا ہے. ٹاسک کیا ہے؟ میں نے فلانے کا اے سی اتارنا ہے, فلانے کو بختر بند میں لانا ہے, فلانے کو تکلیف پہنچانی ہے. یہ ہمارے ٹاسک ہیں. ہمارا ٹاسک یہ نہیں ہے کہ اسامہ کو انصاف دیا جائے, ٹاسک ہے ہی نہیں ہے کہ ہزارہ کے شہداء کو جا کے ان کی تسلی دی جائے. یہ ٹاسک تو ہے ہی نہیں کہ چینی اور آٹا جو ہے وہ سستا کیا جائے. بھئی جس دن آپ کا یہ ٹاسک ہوگا اسی دن آپ کچھ کریں گے. میں کم از کم یہ پڑھ کے حیران ہوا ہوں کہ آج کے دن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی جعلی حکمران ہو اور بھئی لاشیں پڑے ہوں, وہ بھی میرے جیسے کوئی نوجوان ہوں گے, وہ بھی ہمارے جیسے ماؤں بہنوں کے بیٹے ہوں گے, بھائی ہوں گے, وہی ان کے پاس جانے کی بجائے ہم سینٹ کا ٹاسک دے رہے ہیں. ہم نے چینی بڑھتی ہوئی جو سینچری کی ہے اس نے دوبارہ چینی نے اس کا تو کوئی نوٹس نہیں. لیکن میں طلال صاحب آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اور نفیسہ صاحبہ کو میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ بھی ذرا اس ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے, کرونا کو دیکھتے ہوئے حکومت کے اوپر ٹھیک ہے اپنے آپ جو ٹاک شوز پہ بھی بات کرتے ہیں, یہ ریلیاں شیلیاں تھوڑا کم پوسٹ پون کر دیں, کیونکہ ابھی آپ کا آبجیکٹیو آگے ڈیلے ہو چکا ہے. رانا صاحب نے بھی اس دن کہا کہ اکتوبر تک شاید جائے. موسم مریم نواز صاحبہ نے کہا دھرنوں کا نہیں ہے, سردی شدید ہے, تو ان کو تھوڑا ریلیف دینا تاکہ عوام کام تو کریں, ورنہ یہ بہانہ بنا لیں گے جی آپ نے ان کو کام نہیں کرنے دیا پی ڈی ایم کی تحریک نے, پھر کیا ہوگا؟ کامران شاہد صاحب ہمیں آپ اس طرح کریں, گارنٹی کر دے کہ جو ہم نے 2.5 سال اسی امید سے ٹائم دیا تھا کہ یہ کچھ کر لیں گے, مگر ہمیں تو پتا تھا, لیکن ہم نے قوم کے سامنے ان کو بالکل ایکسپوز کرنا تھا. یہ ایکسپوز نہ ہوتے اگر ہم اتنا ٹائم نہ دیتے. مجھے آپ یہ کہہ دیں کہ اگلے سال یہ بالکل لوڈ شیڈنگ, گیس جو ہے وہ یہ وقت پر خرید لیں گے, بجلی ٹھیک ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں جی چینا. میری گزارش سنیں جی جی جی, یہ ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی محنت کر لیں, اور بھئی جب بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے تو پنجاب میں کیا کام ہوگا؟ یعنی پوائنٹ آ گیا آپ کا, اللہ تعالیٰ صحت دے, یہ پوائنٹ آ گیا ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. جی طلال بھائی دوبارہ بھی آنا ہے آپ کے پاس. ان کو کرونا تھا, وہ 15 دن کرونا کی وجہ سے کام نہیں کر سکے, لیکن پنجاب کو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر پنجاب بزدار نے چلانا ہے اور یہ پھر ترقی ہو سکتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر تو اب زیادہ. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اب نفیسہ صاحبہ نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ ایک بے حس گورنمنٹ ہے.
ضرور رسپونڈ کیجیے گا. طلال صاحب نے بھی بات کی اور میرے یہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں ان میں 80% باتیں اس لحاظ صحیح ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اب آپ کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ LNG ٹائم پہ نہیں لی. اس وقت لوگ جو لکڑیوں پہ کھانے پکا رہے ہیں, تو یہ PDM والے اچھے ہوں یا برے ہوں, آپ کی گورننس پہ فوکس آپ کا کب واپس آئے گا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو بتا دیں ہمیں. میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کامران, جتنی باتیں آپ کہی ہیں میں نے تو بڑے آرام اور تحمل سے سنی. اگر آپ یہ کہیں کہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے آپ کی طرف سے. کل بھی جو میری میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس میں عام عوام کی بات ہو رہی ہے, اور اگر ہم انشاءاللہ جس طرح کارڈز کا کہا ہے کہ ہیلتھ کارڈز 2,22,00,000 فیملیز کو پنجاب میں دیے جائیں گے, کیا یہ اتنا بڑا کام جو عام آدمی کی زندگی بہتر, یہ بڑا اچھی بات ہے, وی اپریشیٹ اٹ. 52 لاکھ, اچھا 52 لاکھ کارڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کوئی اور ڈسکس کر. میرے ساتھ جو آپ کے سامنے ڈسکشن ہو رہی تھی where I was sitting with the Prime Minister, وہ ان کا وہ فوکس تھے اس کے اوپر کہ ہمیں صحت کی سہولتوں میں امپرومنٹ لانی چاہیے. کل میرے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے 4 ہسپتال جو ہیں, انہوں نے مجھے بلایا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کے جو ہسپتال بن رہے تھے, میں نے کہا جی 4 اپنے ٹائم کے مطابق چل رہے ہیں ہسپتال, اور ان کو میں نے بتایا کہ جی 5 ہسپتال جو ہیں ان کی سب PC1 تیار ہو کے سیالکوٹ ہاسپٹل مدر اینڈ چائلڈ کا جو ہاسپٹل ہے وہ انشاءاللہ ہم اس مہینے کے اینڈ میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال کی گراؤنڈ بریکنگ کی. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ کہہ دینا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا بہت بڑی ذات ہے. ڈاکٹر صاحبہ بھی ایک بات بتائیے, سوال ہے آپ سے. ڈاکٹر صاحبہ پورے پنجاب کے اندر 1-2 منسٹریاں جن میں ایک آپ کی منسٹری ہے, میری عرض سن لیجئے. میرا خیال ہے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی اور طلال صاحب بھی متفق ہوں گے کہ آپ کی منسٹری اور آپ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن یہ پورا پنجاب نہیں ہے. اسی طرح فیڈرل میں کوئی 2-3 لوگ کام کر رہے ہوں گے. پورا پاکستان 3-4 منسٹرز کے اچھے کام کرنے سے نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحبہ. اوورال اپروچ چاہیے, کمپریہنسو اپروچ جو نظر نہیں آ رہی. نہیں کامران, اچھا نو کامران, لیٹس میک اٹ ویری کلیئر. ہمیشہ یاد رکھیے 2 ایسے آپ کے سوشل سیکٹر ہیں, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اگر آپ پراپر انویسٹمنٹ اپنی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کریں, ساری دنیا جہاں ترقی ہوئی ہے سب سے پہلے انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں پراپر انویسٹمنٹ کی. انہوں نے انشور کیا کہ ہر بندے کو صحت کی سہولت ملے, انہوں نے انشور کیا کہ بچوں کو تعلیم ملے, تبھی وہ ملک ترقی کرتے ہیں. ہمارا بھی ٹوٹلی فوکس ہے, وی آر سگنیٹریز ٹو دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, ہم بالکل فوکسڈ ہیں اس کے اوپر. اور یہ کہہ دینا کہ 2 منسٹریاں, یہی 2 منسٹریاں. اور ایک اور بات میں آپ کو کہتی چلی جاؤں, یہ کہنا کہ کام نہیں ہو رہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی ایکسپورٹ, پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو کہ بالکل سٹیگنیٹڈ ہو گئی تھی, آپ بتائیے کتنی امپرومنٹ آئی ہے اس کے اندر. There has been 8.3% improvement in the last month. اس کووڈ کے زمانے کے اندر ہماری ایکسپورٹ جو ہے اتنی بہتر ہو گئی ہے. آپ ہی لوگوں کی اخباریں, آپ ہی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ کتنی امپروو ہو رہی ہے. آپ اس کووڈ نے پوری دنیا کی اتنی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ تباہ کر کے رکھ دی ہیں. ہم وی آر سروائیونگ دس پینڈیمک. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جی, ہماری آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ, لیکن ہماری اکانومی جو تھی, جو نواز شریف صاحب 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ کووڈ سے پہلے 1.9 پہ آ گئی تھی. جی بتائیے میرا جی بتائیے, آپ سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے. ہر حکومت کے آنے سے پہلے آپ the amount of loans that had been taken by the previous government, آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کا اوپر جو انٹرسٹ بن رہا ہے, we have to pay those. ابھی میں آپ کو ڈیفینیٹلی اگر یہ سچویشن سٹیبلائز نہ ہوئی ہوتی تو یہ جو سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, آپ کا مطلب ہے بغیر پیسوں کے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے صحت کارڈ بڑا اچھا کیا, پیپلز پارٹی نے بے نظیر کارڈ بڑا اچھا کیا تھا, لیکن آپ سوچیں انرجی کا کرائسس ملک کے اندر ہے. یہ میرا قصور ہے, یہ نواز شریف کا قصور ہے, یہ PDM کا قصور ہے کہ آپ نے LNG جب $3 کی ملی تھی آپ نے نہیں لی. آپ بتائیں نا, یہ تو بڑے ایشوز ہیں نا جس میں نیگلیکٹ ہے, ڈائریکٹ نیگلیکٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کا. LNG اس وقت آپ کی LNG نہیں, آپ کی LNG جو ہے that is coming at 30% less than what were the rates. ابھی جو ٹینڈر جو کھلا ہے فیبروری کے لیے وہ 32 کچھ $4 کا ہے, ہائیسٹ بڈ ہے, ہائیسٹ ان دا ہسٹری. جنوری میں آپ نے پرچیز ہی نہیں کی. اچھا چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس. آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں ایک سیکنڈ آپ کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گی. میں ایک آخری بات,
میں ایک آخری بات کرنا چاہتی ہوں. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. جب بھی کوئی جب ہم ترقی کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ انڈیا جو ہے has always been playing in the field of بلوچستان. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ میں دوبارہ آؤں گا مچھ والے واقعے پہ. ہم نے انڈیا کو ہم اتنا حوالہ بنایا کہ ہمارے اندر گھس کے مار رہا ہے ہمیں, اور ہم کچھ نہیں کر رہے. طلال صاحب, ڈی ایس ایس جی پہ نفیہ صاحبہ, آپ کی میری پی ڈی ایم پہ ڈیبیٹ میں کسی اور وقت پہ رکھ لیں گے, یہ بڑی آن گوئنگ ہو سکتی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ فوکس کر لیں. عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے, ایک فائدہ تو ہوا ہے اس گورنمنٹ نے. نیب نے جو اپنی کارکردگی پیش کی اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بدعنوان حکمرانوں کا یہ 10 سالہ دور تاریخ تھا, اور اس طرح پنجاب میں بدعنوان حکمرانوں کے 10 سالہ دور ملنے والے محض 3 ارب کے مقابلے میں صرف اینٹی کرپشن 27 ماہ میں 206 ارب روپے وصول اور ریکور کیے. تو کچھ تو اس ملک میں اچھا ہو رہا ہے نفیسہ صاحبہ, جس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن آپ کی اپنی جگہ پہ. دیکھیں, میں 1 منٹ صرف پی ڈی ایم کے ایشو پر لوں گی, اس پہ یقیناً ہمیں الگ بحث کرنا چاہیے, لیکن میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم استعفوں کا ادارہ نہیں ہے کہ استعفے اکٹھے کر کے اور وہاں دینے ہیں. پی ڈی ایم کے ایشوز ہیں, اور جب تک یہ ایشوز الائیو رہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوا تو 3 روپے انہوں نے بڑھا دیے پیٹرول کی قیمت, 3 روپے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 6 روپے پیٹرول کی بڑھ گئی, 25% بجلی کا بلز میں اضافہ یہ کرنے جا رہے ہیں. 200 ارب روپے کا یہ منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پرفارمنس اگر ایسی ہی رہے گی تو پی ڈی ایم نہ صرف زندہ رہے گی, پھلے گی, پھولے گی, لانگ مارچ کی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھرپور قسم. اچھا, اب مجھے یہ تو بتائیں نا جو میں نے آپ کو کہا نفیسہ صاحبہ, میرا سوال تو ریکوری کورونا کے اوپر بھی بار بار بات کی. مجھے یہ بتائیں, اس وقت تک اس حکومت محاسبہ سندھ حکومت کے, اس حکومت کے پاس ویکسینیشن پلان ہے؟ جب پوچھ لیں گے ان سے بھی. آپ کورونا کی ساری دنیا اپنے ویکسینیشن اپروولز, انڈیا 6 مہینے میں 25 کروڑ لوگوں کو ویکسین دے دے گی. 25 کروڑ. ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی. ہمارا 20 کروڑ عوام کے لیے, مجھے بتائیں ان کا ویکسینیشن پلان کیا ہے؟ یہ سے پوچھ لیتا ہوں ابھی, آپ موقع دیں گی تو پوچھوں گا. پوائنٹ آ گیا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ. ترجمان, حالات حاضرہ, پی ڈی ایم پہ تبصرہ, اس کو یہ میں کہہ چکا ہوں, برا کہو, اس کو گالی دو, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے نفیہ صاحبہ, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میں ان سے پوچھوں گا ویکسینیشن کا ڈاکٹر صاحب سے, بلکہ طلال صاحب جو جواب نہیں دیا نفیسہ صاحبہ نے, جو میں نے سوال کیا تھا, اوبویسلی وہ کسی اور اس پہ چلی گئی ہیں گورنمنٹ کے اوپر. میں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا ایک کامیابی تو, مطلب وہ تو نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں ایک کامیابی تو انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ بدعنوان حکمرانوں کا 10 سالہ دور تاریخ تھا. آپ کا اور پیپلز پارٹی کی بات کریں, اس طرح پنجاب میں بدعنوانی حکمرانوں کے 10 سالہ دور ملنے والی محض 3 ارب کے مقابلے میں اینٹی کرپشن نے 27 ماہ میں 206 ارب روپے وصول کیے. کچھ تو اچھا ہو رہا ہے اس ملک میں طلال بھائی, پیسے ریکور ہو رہے ہیں کرپشن کے. یہ بھتا ہے. اچھا طلال صاحب, کوئی کیسز نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی. جی سر, طلال صاحب یہ بتا آ گیا. جی طلال بھائی. میں کامران صاحب اس سوال کے جواب میں پہلے 2 لائنیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں, یہ میرے سے بڑی ہیں, کہ جس یہ صحت کارڈ کا کریڈٹ لے رہی ہیں, کائنڈلی کسی دن شکریہ مریم نواز بھی کریں. یہ آرکیٹیکٹ اس صحت کارڈ کی مریم نواز تھی, جن کو ہم نے 2 دفعہ بے گناہ اندر کیا ہے, اور پہلے 1 درجن اضلاع میں انہوں نے شروع کروایا تھا. سارا پلان انہوں نے بنایا تھا, کس طرح وہ انشورنس کمپنی کو دیا گیا, کیا کیا گیا, اور کے پی کے نے اس وقت اپنے حصے کے پیسے نہیں دیے تھے, ہم نے وہ وفاق سے ہی دے کر ان کے ضلعوں میں شروع کروایا تھا. تو جو اچھے کام, اگر جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہے تو ہم نے اس کا بے نظیر نام رکھا ہے, اور اگر یہ مریم نواز نے شروع کیا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور کم از کم اکنالج کرنا چاہیے, اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. میں اگلی بات, اب دیکھیں نا, ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بڑے اچھا, ہم نے پاکستان چلا دیا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحبہ کا کوئی سٹوڈنٹ ہو, وہ 100 میں سے 90 نمبر لیتا ہو, جب ہم نے وہ سٹوڈنٹ حوالے کیا پی ٹی آئی کے تو اس نے لینے شروع کر دیے 10 سے 20 نمبر. اب اس کے 30 نمبر ہوئے, یعنی سٹاک ایکسچینج پہلے بیٹھ گئی 25,000 تک, اب وہ 30,000 پہ ہوئی ہے. دیکھیں کتنی اچھی ہوئی. او بھائی, ہم نے چھوڑی 55,000 پہ تھی,
وہ جی ڈی پی کا ایک آدھ نمبر اوپر نیچے ہوتا ہے تو بڑے بگلے بچاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ ہم نے 5.8 پہ آپ کو جی ڈی پی دی تھی, اور آپ جو کہہ رہی ہیں نا کرونا کرونا کرونا, بنگلہ دیش میں کرونا نہیں آیا. جی ڈی پی دیکھیں ذرا, انڈیا کی جی ڈی پی دیکھیں, اپنے ہمسایہ, میں آپ کو دوسرے ملکوں میں نہیں لے کے جاتا, بڑے ملکوں میں. اس کے بعد ہر چیز کرونا پہ نہ ڈالیں. آپ کی نلائکی نااہلی پہلے سے یہاں ہو گئی تھی. آپ کا وہ جو ایک سپر بیٹسمین تھا نا جی, اور وہ پوسٹر بوائے اسد عمر تھا, وہ پہلی 3-4 مہینے میں کلین بولڈ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جس کے پاس وزیر داخلہ اپنا نہ ہو, وزیر خزانہ اپنا نہ ہو, وزیر قانون اپنا نہ ہو, پنجاب جیسا صوبہ چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ اپنا نہ ہو, وہ یہ ملک چلائے گا؟ خدا کے لیے جانے دیں. یعنی 2.5 سال لے کر میرا خیال ہم نے یہ زیادتی کی ہے. مزید آپ کو ایک لمحہ نہیں ملنا چاہیے. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, مجھے کامران شاہد صاحب, یہ 2.5 سال اگر اور رہے تو یہ چینی جو ہے, یہ آپ میری بات یاد رکھیں, 300 روپے کلو ہوگی. مجھے آٹا جو 80 روپے ہے, یہ 150 روپے ہوگا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک, جو لاشیں پڑے ہیں ہزارہ کے, یہ دہشت گردی ہم نے ختم کی تھی. کراچی کے امن سے لے کر ہزارہ کے امن سے لے کر مجھے بریک لینی ہے, لیکن جب میں واپس آؤں گا تو ضرور. لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کا اور نفیسہ شاہ صاحبہ کا کہ وہ جو آپ نے ہوا کریٹ کی تھی, اس میں لگ رہا تھا کہ آپ یہ گورنمنٹ اتنی بری ہے جس کے آپ ابھی صفات گنوا رہے ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں فیکچولی صحیح بھی ہیں آپ کی, اکانومی کو لے کے, جی ڈی پی کو لے کے. مریم نواز صاحبہ والا مجھے نہیں پتا, میں ابھی پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ مریم نواز صحت کارڈ رکھنا جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں, شروع اگر انہوں نے کیا تھا. لیکن بھائی آپ نے ان کی گورنمنٹ کو گرانا تھا, وہ آپ نہیں گرا پائے. اب تو آپ صرف میڈیا پہ یا ریلیوں میں تنقید کر سکتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن باقی تو یہ گورنمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے جو باڈی لینگویج ہے پرائم منسٹر کی, آپ لوگوں کی, وہ آپ کی ہوا جو نہیں بن سکی پی ڈی ایم کی, تو وہ تو مجھے لگ رہا ہے 2.5 سال پورے کریں گے. تو اب آپ برداشت کریں ان کو. ایک بریک کے بعد جی ویکسینیشن کا جواب بھی دیں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ صحت کارڈ کا جواب بھی دیں گی, اور اس ملک میں کے ساتھ ہوا کیا 2.5 سال میں, اور اگلے 2.5 سال میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا جواب بھی دیں گے ایک بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت ہے, 3 سوال اگر آپ ان کے باری باری جواب دیں. نمبر 1, نفیسہ صاحبہ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے کہا جی 22 کروڑ لوگوں کے لیے ویکسینیشن کا پلان کر کے خرید بھی لیا انڈیا نے. ہمارا کیا پلاننگ ہے ویکسینیشن کی, ذرا بتا دیجئے لوگوں کو. جی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے, یہ کوویکس ہے. اٹس اے کمپلیٹ پلان فار آل دا ڈیولپنگ کنٹریز آف دا ورلڈ. 20% پاپولیشن کے لیے ویکسین دی جائے گی, چاہے ہم خریدیں یا ہمیں کوویکس کے تھرو ورلڈ ہیلتھ. تو ہم نے کوئی آرڈر بک کرایا ابھی؟ اس لیے میں نفیسہ بیگم کو بتا دیجیے. جی بالکل, وی ول بی, ہم 4.5 کروڑ عوام کے لیے ہمیں ان دا فرسٹ فیز ویکسین ملے گی. اس میں فرنٹ لائن ورکرز, اور اس کے اندر آپ جو بندے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف. تھوڑا یہ بتائیے گا کہ مجھے پتا چلا ڈیوٹی ختم کر دی ہے کیبنٹ نے ویکسین کے اوپر سے, ہم کہاں سے ویکسین لے رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے انیشیلی آئے گی؟ 1 کروڑ 20 لاکھ 50 جی میں نے آپ کو بتایا نہیں, میں نے آپ کو بتایا 4 کروڑ لوگوں کے لیے آئے گی for 450. ہاں 4.5 کروڑ کے لیے. اور کب تک آئے گی؟ ایگزیکٹلی وہی 20% آبادی بنتی ہے. یہ انشاءاللہ within the first, یہ جو ٹرم ہے یہ مطلب جنوری فروری میں آنی شروع ہو جائے گی. سائنو فارما سے ہم نے آلریڈی 1 ملین ویکسین. یہ رشین ہے, چائنیز ہے, کون سی ہے یہ؟ پراپر ویکسین پروگرام ہے. نہیں جی چائنیز ہے, چائنیز ویکسین ہے. ڈاکٹر صاحبہ دوسرا سوال جو طلال صاحب نے کیا ہے کہ مریم نواز صحت کارڈ نام رکھ دیں, اس کا انیشیٹو ان کا تھا. نہیں وہ کہتی ہیں خواہشیں تو بہت ہیں لیکن اس کا میں یہ بتاتی چلی جاؤں. ایک تو میں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں طلال صاحب کو کہ خیبر پختونخوا نے اپنے پیسوں سے, جس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا, اپنے پیسوں سے ہیلتھ کارڈز جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ وہاں کیے گئے تھے. ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ وہاں یونیورسل ہیلتھ کوریج کے تحت جتنی عوام ہے سب کو کارڈ دے دیا گیا ہے. اس وجہ سے جو کارڈ آپ لوگوں نے شروع کیا. جی طلال صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ آپ کے پاس. جی طلال صاحب. ڈاکٹر صاحبہ میں اس ٹیم میں شامل تھا, مجھے وہ پوری کہانی یاد ہے. ہم نے انہیں آفر کیا تھا وفاق آپ کو آدھے پیسے دے گا, لیکن صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے, کیونکہ ہم نے پہلے پنجاب میں کارڈ لانچ کر دیا تھا, آزاد کشمیر میں کر دیا تھا. اور یہ بات آپ کو ایک خاتون کے طور پر فخر سے کہنی چاہیے کہ مریم صاحبہ اس کی آرکیٹیکٹ تھیں.
اور یہ فخر کریں، اور یہ کوئی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ فخر کریں. کام کو آپ آگے بڑھا رہی ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کم از کم آپ مریم نواز کو اپریشیٹ کریں. ڈاکٹر صاحبہ فخر کریں مریم نواز صاحبہ کی بات پہ. جی ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں تک یہ کارڈ کا تعلق ہے, جس کارڈ کے اندر نیچرلی میں 2-2.5 سال سے کام کر رہی ہوں, آپ لوگوں نے جو کارڈ بانٹے تھے وہ آپ نے لوگوں کو دے دیے, ان کو سٹارٹ بھی نہیں کرایا, ان کے پیسے بھی میں نے. اچھا کوئکلی اب ایک اور سوال ڈاکٹر صاحبہ, اس سے پہلے وقت ختم ہو جائے, چھوڑ دیں اس بات کو. مجھے آپ لوگوں کی مریم نواز نے شروع کیا تھا طلال بھائی ایک منٹ, اچھا طلال بھائی ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ لوگ اتنی پور پلاننگ ہے, پہلے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا, اب آپ سٹپٹا رہے, کیوں بھیجا؟ اب آپ ان کا پاسپورٹ کینسل کر رہے ہیں تو وہ سعودی عرب کے فرما روانے کا جناب یہ آپ کا اپنا گھر ہے, اب آپ کے سعودی عرب سے بھی تعلقات خراب ہوں گے, وہاں سے تو آپ کو بالکل لا نہیں سکیں گے ان کی مرضی کے بغیر, شاہ صاحب کی, شاہ سلمان صاحب کی. جی اب محمد عبداللہ کی. میرا خیال ہے سب سے زیادہ تو تکلیف مجھے ہونی چاہیے. میں نے تو ان پہ بڑا اعتبار اور اعتماد کر کے کہ آفٹر آل ایک منجے میں وقت ختم ہو گیا. جی وقت ختم ہو گیا, کل تک دیجیے اجازت, وقت ختم ہو گیا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.